آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا، اور آئین پر عمل درآمد آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زلمے خلیلزاد کو ڈاکٹر عافیہ نظر نہیں آئی، زلمے خلیلزاد کو عمران خان نظر آتا ہے۔ والصلاة والسلام على من قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین كانوا خلفاء۔ آپ چاہتے ہیں کہ سب کی تقاریر سنی جائیں تو پھر یہ نعرہ بازی بند کرنی ہوگی۔ گھنٹے سے اپنے سربراہ کے لیے بھیک مانگ رہے تھے، آپ کی معلومات صحیح نہیں ہے، مجھے گھڑی ملی تو شاخانہ میں پڑی، پلیز نو کراس وہ جو ٹاک۔ چوری ہوئی ہے وہ آپ کی ہے۔ میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے۔ خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے، نہیں چلا سکتے تھے حکومت، انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا۔ یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں، کبھی بجھ رہے ہیں۔ کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی؟ کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوا تنظیمیں، اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوا تنظیمیں وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے، تمہیں تشویش ہوگی، ہم تمہیں تشویش دلائیں گے، لیکن ہم نے آرڈر ان دا ہاؤس۔ اسرائیلی ہے، اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں مہم چلاتا ہے، اور اس کے ٹویٹس دیکھ لیں، اس نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے ہوں گے، انہوں نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے۔ ایک تیر نشانے پر مرد درویش، مرد کلندر کا لگا، کہا ہے جو بھی ہمیشہ سے وہ سچ ہوا آخر، عجیب کشف و کرامات مجھ فقیر میں ہے اور عجیب کشف و کرامات میری قیادت میں ہے۔ والصلاة والسلام على من قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین كانوا خلفاء۔ آپ چاہتے ہیں کہ سب کی تقاریر سنی جائیں تو پھر یہ نعرہ بازی بند کرنی ہوگی۔ آپ اپر ہاؤس کے لوگ ہیں، I expect a better behavior from you. Please. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں آئے ہوئے مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، جو گھنٹے سے اپنے سربراہ کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نفیس آدمی ہیں، ان کے کندھوں پر ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو ان کا اٹھانے کا تھا ہی نہیں۔ میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک سال سے گزشتہ رمضان المبارک کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اس پر حکومت بنی،
اور آپ کی معلومات صحیح نہیں ہے. مجھے گھڑی ملی تو شاخانہ میں پڑی. Please no cross جو talk. چوری ہوئی ہے وہ آپ کی ہے. آپ پلیز ایسے آپ ریمارکس خواتین ہیں اگر آپ اور لوگ خواتین کے لیے کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں میں اس کو شرعاً بھی ناجائز سمجھتا ہوں, آئیناً بھی, قانوناً بھی. لیکن جس طرح الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ تو آپ کے سربراہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں, نو کراس ٹاک پلیز. جناب آرڈر اسپیکر, آف دی ہاؤس. جناب اسپیکر, جی میں آپ اپنی آپ بات سے جاری رکھیں, اور میں گزارش کروں گا آنریبل ممبران سے کہ کراس ٹاک نہ کریں, شور نہ کریں, ریمارکس نہ پاس کریں. میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر جو بھی مقرر تقریر کرنا چاہتا ہے اس کو صحیح وقت دیا جائے اور آپ سب لوگ سنیں اور اپنی باری پر اس کا جواب دیں. یہ پارلیمانی نظام ہے. اگر شور کرنا ہے تو کریں, سب لوگ پھر اکٹھے مل کے کریں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جی جناب اسد محمود اسپیکر, صاحب. ہمیں 2018 کے انتخابات سے یہ جو آج نتائج ہم بھگت رہے ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوا 2016 کے اندر. منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. عدالتی فیصلہ تھا, سب نے تسلیم کیا, لیکن اس فیصلے سے اختلاف آج بھی پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے. ہم صرف اس بات کے حوالے سے کہ 2018 میں انتخابات ہوئے, ہماری جو آج اتحادی حکومت ہے یہ وہ اتحاد تھا جو نئے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد سپریم کورٹ گیا. سپریم کورٹ نے تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں کی اس آواز کو نہیں سنا, اس دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو نہیں سنا, اور آج 2-4 لوگ سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے کھٹکھٹاہٹ کو سپریم کورٹ سنتی بھی ہے. فیصلہ ابھی نہیں آیا ہوتا, اس سے پہلے سیاسی بیانات آ جاتے ہیں. جناب اسپیکر, میں یہ بات قطعاً نہ کرتا. 11 مہینوں سے جس مشکل کا سامنا ہے وہ اس کا مشاہدہ, آپ ذرا بیٹھ جائیں, اس کا مشاہدہ پوری قوم کر رہی ہے, پوری دنیا کر رہی ہے. معاشی بحران, سیاسی بحران اور اس کے کردار جنہوں نے یہ سیاسی بحران پیدا کیا وہ بھی سب جانتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگ ہوں, اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ, مختلف عنوانات سے ہم حق بجانب ہیں. جناب اسپیکر, کہ جب اس پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی, آرٹیکل 5 کا سہارا لیا گیا, امریکی سازش کا بیانیہ رچایا گیا, پارلیمنٹ کو توڑا گیا, ایڈوائز بھیجی گئی صدر مملکت کو, انہوں نے اس ایڈوائز کو دستخط کیا, لوگ سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے اس پارلیمان کو اس کا حق واپس دلایا. اسی دن چاہیے تھا کہ اسپیکر کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف اور صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جاتا. کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور آج اس جھوٹے بیانیے کو جب وہ ناکام ہوا, پھر کہا گیا جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی, پھر کہا گیا کہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی, اور تمام بیانیے
من گھڑت ڈھونگ رچایا گیا قوم کے سامنے، اور جو امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا، آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کمپنیوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے لیے قابل قبول ہو جائیں۔ میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے، اور اگر کوئی اپنے لیے امریکہ کی آشیرواد سے حکومت کو جائز اور پسند کرتا ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک۔ ہم نے کبھی بھی امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور یہاں امریکی غلاموں کی غلامی کو قبول کریں گے۔ خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے، اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تم براڈ شرمن کے ٹویٹ اپنے حق میں افادیت اس سے تمہیں نہیں مل سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹ کرتا ہے۔ تمہیں ظلم خلیل زاد کی کوئی ٹویٹ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹس کرتا ہے ان کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور تمہارے لیڈر کے لیے بھی لابنگ کرتا ہے۔ یہاں اسرائیلی ہم نواؤں کی حکومت کبھی نہیں آئے گی۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو لانے میں اپنے کردار کے حوالے سے اس پر بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور جو 2-4 لوگ آج بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں، جو کبھی کہتے ہیں جناب اسپیکر پنجاب کے اندر عدم اعتماد آتا ہے، کبھی یہ عدلیہ کہتی ہے بڑے احترام کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو آئین بناتا ہے وہی آئین کو لکھے گا۔ آئین کی تشریح کی اجازت سپریم کورٹ اور عدلیہ کو ہے، آئین لکھنے کی اجازت سپریم کورٹ کو نہیں ہے، وہ صرف اس ادارے کو ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب اسپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا، اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی، اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے، جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوژن کا شکار ہے۔ جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے، نہیں چلا سکتے تھے حکومت، انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا۔ آئی ایم ایف کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ترلے کر رہے ہیں۔ Order in the house, please. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی معلومات کے لیے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے، یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بجھ رہے ہیں، اور ہم اس ملک کی خاطر خدا گواہ ہے جناب اسپیکر کہ جب ہمارا اتحاد بنا، صاف شفاف انتخابات کے لیے بنا، آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے، ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے، عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی۔ علی وزیر یہاں بیٹھا ہے، پارلیمان کا رکن ہے، جیل بھیجا گیا۔ 1 نمبر پٹھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹکھٹایا، لیکن 2 نمبر پٹھانوں کے لیے آئین کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔
ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے، ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا، سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا، مداخلت کرنا نہیں۔ اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر، ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا۔ پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو، 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ پونے 4 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے۔ لیکن نادان نہ بنو، جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کو کی لاج نہیں رکھتا، وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا، کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی، عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا جناب اسپیکر۔ یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں۔ آپ کے پارلیمنٹیرینز، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ان کو شہید کیا گیا دہشت گردی کے نام پر۔ مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا جناب اسپیکر۔ کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی؟ کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں، اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوا تنظیمیں، وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے، تمہیں تشویش ہوگی، ہم تمہیں تشویش دلائیں گے، لیکن ہم نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ دیکھیں یہاں شور مت کیجئے، غور سے تقریر سنیں اور اپنی باری پہ جواب دیں، جو طریقہ ہے پارلیمان کا۔ جی جناب اسد محمود صاحب جاری رکھیں۔ جناب اسپیکر، ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو 75,000 قربانیاں پاکستانیوں نے دہشت گردی میں دی۔ فلڈ میں 3 کروڑ لوگوں سے زائد پاکستانی بے گھر ہوئے۔ کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، کھانے کی قلت تھی۔ ہم ان کے لیے میدان عمل میں خدمت کر رہے تھے اور یہ تنظیم F9 پارک میں مجرے کر رہی تھی اور ڈانس پارٹیاں منعقد کروا رہی تھی۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ دین اسلام اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت کرنے کا نام ہے، جو اس طرف کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور تمہارا کردار وہ ہمیں معلوم ہے، تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے۔ جناب اسپیکر، زمان پارک کے اندر ماضی میں 2 فیصلے ہوئے جناب اسپیکر۔ لاجز پر
शेख रशीद और इमरान खान की सरबराही में धावा बोला गया, हमारे MNAs को उठाया गया, हमारी क़यादत मैदान में आई कि हम भी गिरफ्तारी देंगे। एक ये किरदार और ये कल वाला किरदार कि अपने सामने ख़वातीन को रखा, बच्चियों और बच्चों को रखा, ढाल के तौर पर रखा। और जनाब स्पीकर अदलिया का फैसला आता है, सदर ममलिकत वज़ीर आज़म को ख़त लिखता है, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस की वर्दी, पुलिस की सरकारी बंदूक, उसको तो डायरेक्शन दी जा रही है कि तुम ज़मान पार्क छोड़ दो। सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द ज़मान का पार्क में बैठे, अदालत ने ये फैसला क्यों नहीं दिया कि उन लोगों को भी वापस करो। आज जनाब स्पीकर नो क्रॉस टॉक, नो नाराबाजी प्लीज। अपने किरदार से अदलिया को, अपने किरदार से एस्टेब्लिशमेंट को, अपने किरदार से सियासतदानों को एक फैसला करना होगा। हम बैनुल अक़वामी एजेंडों को पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे। आज भी इस बात का इजहार कर दूं कि पाकिस्तान को अगर इमदाद नहीं मिल रही, वजीर खजाना उस हवाले से आपको। एक सेकंड जी, देखें ऑनरेबल मेंबरान, एक सेकंड ऑनरेबल मेंबरान, जिस तरह सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन, सुने मेरी बात, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द सेनेट की बात सबने गौर से सुनी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हाउस की इज्जत एहतराम का ख्याल रखें और आप भी तकरीर सुने आराम से। तो फिर आप कैसे करेंगे तकरीरें, आप कैसे करेंगे? जनाब जारी रखें। जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर, जनाब स्पीकर रिकॉर्ड नंबर बन जाए, बैठ जाएं। रिकॉर्ड पर है, फैसले पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं। हमने कभी अदालती फैसलों की लबकुशाई उस पर नहीं की। पब्लिक में कहा जाता है कि फलां का तो फलां उसका फैन क्लब में है, फलां का तो फलां फैन क्लब है। हमने फिर भी नहीं की जनाब स्पीकर। लेकिन जब ये फैसले और फैसलों से पहले सियासी बयानात आएंगे तो उस पर सियासतदान जरूर तबसरा करेगा कि मुंसिफ को इंसाफ देना चाहिए, मुंसिफ को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं जनाब स्पीकर ब्रॉड शर्मन का जिक्र मैंने किया। शिद्दत पसंद इसराइली है, इसराइल के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाता है और उसके ट्वीट्स देख ले, उसने अपने ग़ुलाम के लिए भी ट्वीट्स किए होंगे, उन्होंने अपने ग़ुलाम के लिए भी ट्वीट्स किए। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी CIA का एजेंट है, उन्होंने दुनिया भर में यहूदी मफादात के लिए काम किया, इंसानी हुकूक के नाम पर। ज़ल्मे खलीलज़ाद को डॉक्टर आफिया नजर नहीं आई, ज़ल्मे खलीलज़ाद को इमरान खान नजर आता है। ग्रेग मरे सख्त गिर बरतानी यहूदी है और साबका सफीर भी है, दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमें चलाता है और वो भी इमरान खान के गम में मरा जा रहा है। आप हमारे दावों को तक़वियत दे रहे हैं जब हम कहते थे कि ये बैनुल अक़वामी एजेंट है, ये बैनुल अक़वामी एजेंट है। और आज बैनुल अक़वामी दुनिया इसके लिए जिस तरह बिलबिला रही है, एक एक तीर निशाने पर मर्द दरवेश, मर्द कलंदर का लगा। कहा है जो भी हमेशा से वो सच हुआ आखिर। अजीब कश्फ करामात मुझ फकीर में है और अजीब कश्फ करामात मेरी क़यादत में है। छुपने नहीं देंगे। और ये जो यहाँ बैठे हैं जनाब स्पीकर,
ان کے ناموں سے درخواستیں ان تنظیموں کے پاس آج بھی موجود ہے. میں نے خود وہ نام دیکھے ہیں جناب اسپیکر جنہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو درخواستیں دی ہیں. میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دباؤ ہے، میں جانتا ہوں آپ کے اوپر احسانات ہیں، لیکن ایسے مذموم، ایسے فساد سے بھرے ہوئے احسانات کو ملک کے خلاف استعمال نہ کرو. یہ ملک ہمارا ہے، آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا، اور آئین پر عمل درآمد آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آئین پر عمل درآمد کی پاداش میں یہاں لوگ تختہ دار پر چڑھے.